ایمرجنسی کے علاوہ ہر قسم کی نقل و حرکت ممنوع، رات 8 بجے کے بعد تجارتی سرگرمیوں پر بھی پابندی، ہفتے میں 2 دن کاروبار بند، شادیوں اور ڈائننگ سمیت انڈور سرگرمیوں، سینما، پارکس، مزارات پر پابندی۔ NCOC کے مطابق فیصلوں کا اطلاق 11 اپریل تک ہوگا، پابندیوں کے خاتمے یا توسیع کا فیصلہ 7 اپریل کو کیا جائے گا۔ ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھولے یا بند رکھے جائیں، فیصلہ 24 مارچ کو وزرائے تعلیم و صحت کے اجلاس میں کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں طلبہ آن لائن تعلیم پر خوش نہیں ہیں، وزارت تعلیم بھی سکولز کھولنا چاہتی ہے۔ مزید بولے یکساں نظام تعلیم ملک بھر میں نافذ ہوگا، سندھ کے تحفظات دور کریں گے۔ براڈ شیلڈ کمپنی کو $15 لاکھ کی ادائیگی کا ریکارڈ غائب۔ کمیشن رپورٹ کے مطابق براڈ شیلڈ کی $15 لاکھ رقم کی ادائیگی غلط شخص کو کی گئی۔ وزارت خزانہ قانون اٹارنی جنرل آفس سے فائلز چوری۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن سے بھی ادائیگی کی فائل سے اندراج کا حصہ غائب۔ کمیشن آصف زرداری کے سوئس مقدمات کا ریکارڈ سامنے لے آیا۔ 500 صفحات کی رپورٹ وزیر اعظم آفس کو موصول۔ سینیٹر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ مریم نواز جتھوں کی آڑ میں قانون سے فرار چاہتی ہیں۔ ایسے ہتھ کنڈوں سے حکومت یا عمران خان دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ NRO بھی نہیں ملے گا، چاہیے الٹے لٹک جائیں۔ فضل الرحمان رینٹ اے کراؤڈ کی سروس فراہم کر رہے ہیں۔ فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ مریم نواز کے ساتھ PDM کے ورکرز اور رہنما بڑی تعداد میں نیب آفس جائیں گے۔ PDM متحد ہے، سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ اگر یوسف رضا گیلانی ہار گئے ہیں تو انہیں اپوزیشن لیڈر نہیں بنایا جا سکتا۔ مہنگائی عروج پر پہنچ چکی، معیشت بیرونی اداروں کے پاس گروی رکھی جا رہی ہے۔ حکومت کا قائم رہنا ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی منصورہ آمد، امیر جماعت اسلامی سے ملاقات۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں لانگ مارچ ملتوی نہیں کرنا چاہیے تھا، وفاق اور پنجاب میں عدم اعتماد کے لیے آئیڈیل وقت ہے۔ پیپلز پارٹی پر سلیکٹ ہونے کا الزام درست نہیں۔ سراج الحق بولے حکومت تابعدار الیکشن کمیشن اور وفادار عدلیہ چاہتی ہے۔ یوم پاکستان کے سلسلے میں مسلح افواج کی پریڈ کا شیڈیول خراب موسم کے باعث تبدیل۔ ISPR کے مطابق تینوں مسلح افواج کی پریڈ 23 مارچ کے بجائے جمعرات 25 مارچ کو ہوگی۔ فوجی پریڈ کا شیڈیول آئندہ 2 روز کے دوران اسلام آباد میں خراب موسم اور بارش کی پیش گوئی کے باعث کیا گیا۔ گزشتہ روز اسلام آباد میں پریڈ کی ریہرسل کی گئی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو نشان امتیاز ملٹری عطا۔ ایوان صدر میں پروقار تقریب، صدر عارف الوی نے ایئر چیف کو اعزاز سے نوازا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ کی GHQ بھی آمد، آرمی چیف سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایئر چیف کو کمانڈ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ الیکشن کمیشن میں PTI فورن فنڈنگ کیس کی سماعت۔ آپ کو 6 ہفتے دیے تھے، کیا پیش رفت ہوئی؟ اسکروٹنی کمیٹی کے سربراہ سے استفسار۔ کمیٹی کے سربراہ نے کہا کوئی پیش رفت نہ ہوئی نہ ہوگی۔ اکبر ایس بابر روز نئی درخواست لے آتے ہیں۔ کمیشن نے کمیٹی سے جواب مانگ لیا۔ سماعت 30 مارچ تک ملتوی۔ اکبر ایس بابر کہتے ہیں کہ تمام ثبوتوں کو کارروائی سے الگ نہیں کرنے دیں گے، ڈٹے رہیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے خلاف پیپلز پارٹی کی درخواست سماعت 24 مارچ کو ہوگی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ سماعت کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے موقف اپنایا، یوسف رضا گیلانی نے حقیقی طور پر 49 ووٹ حاصل کیے، 7 ووٹ غیر آئینی طور پر مسترد کیے گئے۔ ووٹ مسترد کیا جانا کالعدم اور چیئرمین سینٹ کا نوٹیفکیشن معطل کیا جائے۔ چین کے وزیراعظم لی کی چیانگ کا وزیراعظم عمران خان کو خط،
जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में कोरोना वबा पर जल्द फतेह हासिल करेगा। कोरोना में मुब्तला वज़ीर-ए-आज़म की तबीयत बेहतर, शहबाज गिल ने तस्वीर जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का दुनिया भर से तहनीती पैगामात और दुआओं पर इजहार तशक्कुर। करंतना से नौजवानों के लिए पैगाम, मौलाना रूमी का कॉल ट्वीट किया। बारिशों, बर्फबारी और ठंडी हवाओं ने गर्मी की पेशकदमी रोक दी। मुल्क भर में बादलों का बसेरा, वक्फे वक्फे से बारिश। लाहौर समेत पंजाब में अब्रे करम बरसा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बारिश। ज़ियारत में बर्फबारी, जेकबाबाद में यालाबारी। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर सफेदी बिखर गई। गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला मजीद 2 दिन जारी रहने का इम्कान। और यौम पाकिस्तान कल जोशो जज्बे के साथ मनाया जाएगा। कोरोना SOPs के तहत मुल्क भर में यौम पाकिस्तान की तकरीबात होंगी। एक कौम एक मंजिल, धड़कन धड़कन सब्ज ये दिल, मैदान से पीछे हटते नहीं, कोई बांटे भी तो बढ़ते नहीं। यौम पाकिस्तान तजदीद अहद वफा का दिन, ISPR के मिली नगमे ने दिलों में एक घर कर लिया। जत्थों के साथ अदारे को प्रेशराइज करके अपने खिलाफ स्याहकारी और काले करतूतों को पर्दा डाल के जिस तरह का मनफी रवैया अपनाना चाहती हैं, उस जैली राजकुमारी को मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आप फूलन देवी का रूप ना धारें, क्योंकि ये फिल्मी स्टाइल की बढ़कें फिल्मों में अच्छी लगती हैं। सियासत आपके बस का रोग नहीं है, और अगर इन फिल्मों से आप इतनी मुतासर हैं तो मेरा ख्याल है कि आप इस शोबे की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि सियासत के अंदर अब नून और शीन जो आपस में मद्दे मुकाबल आ गई हैं, वहाँ आपकी दाल गलती मुझे नज़र नहीं आ रही। तो कल जो ज़बान आपने इस्तेमाल की, यहाँ पूरे दुनिया को पता है, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि शाही ख़ानदान के ज़िले सुबानी को करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से निकाला गया। मुझे क्यों निकाला कि दास्तान और गर्दान पढ़ते पढ़ते वो लंदन यात्रा पे चले गए, और दवाई लेने गया शख्स जो है वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। तो आप उस हंडिया की किरचियाँ जो बीच चौराहे में टूट के किरची किरची हो गई है, मौलाना साहब उन ज़ख्मों से घायल हो गए हैं, उन किरचियों से, तो आप उनको बुला बुला के मरहम पट्टी कर रही हैं जाती उम्रा में। इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। नैब हो या अदालतें हों, इनको डराने धमकाने की बजाय, कानून को हाथ में लेने की बजाय कानून को जवाब दें, कानून के आगे अपनी ताकत को मत इस्तेमाल करें।